کے علماء نے لکھا ہے کہ سید کا سادات کرام کے لیے شریف کا لفظ بولا جاتا تھا پچھلے دور میں مسلمانوں کے عرف میں. کیا بات ہے. بہرحال جو بھی لفظ ہو ان کے لیے سر کا تاج ہے. اور ہم انشاءاللہ آج کچھ بات کریں گے, کچھ مدنی پھول لیں گے ہمارے قبلہ راشد بھائی سے ذکر الہی کے حوالے سے بھی, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بے مثال بھی ہمارا موضوع رہے گی. قبلہ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ دوسرے جگہ سے موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات چیت بھی کریں گے, کچھ سیگمنٹ بھی ہوں گے, کلام بھی سنیں گے. آپ رہیے ہمارے ساتھ. اور اللہ پاک کے ذکر کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ. غالباً یہ رحمت رحمان لکھا ہوا ہے, یہ کوئی اشارہ ہے میرے لیے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے؟ اچھا, یہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کا نام ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے ہمارے جب سے یہ حالات کچھ ہوئے اور لاک ڈاؤن وغیرہ کا دنیا بھر میں سلسلہ ہوا, تو قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری کی ہمیشہ سے ایک کوشش, کاوش اور ایک سوچ نظر آتی ہے. اور پھر آپ کی پوری ٹیم, مدنی چینل کی پوری مجلس کی سوچ کے مدنی چینل پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے اور ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور علم حاصل کریں, سنیں اور نعتیں وغیرہ سنیں, منقبتیں سنیں اور لوگ محظوظ ہوں, لطف حاصل کریں اور اللہ کے قریب ہوں, اس کے حبیب کے قریب ہوں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پروگرام جاری تھا تقریباً 22 مارچ سے کم و بیش یہ چل رہا ہے. اور اب رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب سے مقدر میں آیا, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس جو 1 گھنٹے کا سلاٹ ہے ہم اس میں یاد خدا و مصطفیٰ کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں 1 دن مکمل نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا, گفتگو, اشعار کی تشریح وغیرہ, اور 1 دن چھوڑ کر 1 دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ مختلف مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے. ہم ان سے کچھ نہ کچھ کسی موضوع پر مدنی پھول بھی لیں گے اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے گا. نعت خوانی, آپ کے کلام وغیرہ یہ ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. فیس بک کے ذریعے, مدنی چینل لائیو کے پیج کے ذریعے بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, اپنا پیغام دے سکتے ہیں. ایون آپ نعت خوانوں کو چیلنج بھی کرنا چاہیں کسی حوالے سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم کچھ سیگمنٹ بھی لائے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. راشد بھائی بھی بڑے پیارے نعت خواں ہیں, میں ان کو سنتا ہوں کبھی, تو یہ ماشاءاللہ سیگمنٹ میں بھی شامل رہیں گے. ذکر الہی کے حوالے سے حضور کیا فرمائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ہمارے ناظرین کو دیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ بھی ذکر الہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اب یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا, میں یہی گفتگو کرنے والا تھا کہ ذکر اللہ, ذکر الہی کا لفظ سنا جاتا ہے لیکن اس کا مفہوم بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے اور مخصوص چیزوں ہی کو صرف ذکر سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. ذکر عربی زبان کا لفظ, اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے یاد کرنا, کسی کو یاد رکھنا. پروگرام کا نام بھی ہے یاد خدا و مصطفیٰ. قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر اللہ کے حوالے سے آیات آتی ہیں تو تقریباً جو ترجمہ کرنے والے حضرات ہیں امام اہل سنت نے بھی یاد کا ہی ترجمہ کیا ہے. تو یاد الہی جس کو عربی میں ذکر الہی کہا جائے, اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. علماء کرام نے اس کی کئی کیٹیگریز بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھنا, ان کو سمجھنا, شرعی مسائل کو سمجھنا, ان کو بیان کرنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, دیگر انبیاء, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام کی منقبت اور ان کی مدح سرائی کرنا, یعنی اللہ والوں کا ذکر کرنا, یہ بھی انڈائریکٹ بالواسطہ ذکر الہی ہی کی قسم میں آتا ہے. اور بھی اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. اور ذکر الہی ایسی شاندار شے ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کی بھی جو روح ہے اور جو اصل ہے وہ ذکر الہی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ذکر الہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی انتہائی افضل عمل ہے, بلکہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل عمل نماز ہے, اس نماز سے مقصود بھی ذکر الہی ہے. پھر امام علیہ سنت نے وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا جز نقل فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز پڑھنا, نماز کے مسائل سیکھنا, یہ بھی ذکر الہی کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اقسام بھی ہیں کچھ, اور ذکر کس کس طرح بندہ کر سکتا ہے. اس حوالے سے علماء کرام نے کئی طرح کی تقسیمات کی ہیں. ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ ڈائریکٹ ذکر الہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو برگزیدہ بندے ہیں, انبیاء ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں,
उनका जिक्र खैर करना। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलाम की जो शान बयान फरमाई, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में जो आयात नाजिल हुई, उनके औसाफ को बयान करना, ये भी जिक्र इलाही है। और आज़ा के एतबार से भी देख लिया जाए तो फिर इस एतबार से भी किस्में बनेंगी। यानी बाज़ वो अज़कार हैं जो इंसान ज़बान से करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कलमा शहादत पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, ये ज़बान के साथ जिक्र बिल लिसान होगा। इसी तरह दिल के जरिए भी रब तबारक व तआला का जिक्र किया जा सकता है। यानी कुरान, जिस तरह मैंने जिक्र किया, कुरान मजीद की आयात में गौर व फिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जो इतनी खूबसूरत कायनात सजाई गई, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए इबरत के कई मनाजिर रखे हैं और अपनी वहदानियत और अपने वजूद पर कई दलाइल कायम किए हैं। तो इस कायनात के नशेबो फराज को देखकर और कायनात में रूनुमा होने वाली तब्दीली को देखकर इसके साने यानी बनाने वाले रब तबारक व तआला की जात की मार्फत हासिल करना, तो ये जो दिल से इंसान गौर व फिक्र करता है, ये दिल का जिक्र करार पाता है। इसी लब हिलाए बगैर भी बंदा जिक्र इलाही कर सकता है उलमाए सोच कर, फिक्र के जरिए। जी, मुज्तहिदीने इज़ाम जो शरई मसाइल का इस्तिंबात करते हैं, मुफ्तियानी किराम, उलमाए किराम जो शरई मसाइल में गौर व फिक्र करते हैं, उलमा ने लिखा कि ये भी दिल का जिक्र है, ये भी जिक्र इलाही ही में मशगूल है। इसी तरह आज़ा के जरिए भी जिक्र हो सकता है। यानी इंसान जब नमाज पढ़ रहा है, जब सजदे में जा रहा है, तो ये इसकी पेशानी के जरिए रब तबारक व तआला का जिक्र होगा। इसी तरह ज़कात दे रहा है, मुसलमानों की मदद कर रहा है, अपने ज़ाहिरी आज़ा से अल्लाह रसूल को राज़ी करने वाले जो काम किए जाते हैं, वो भी आज़ा के ज़रिए ज़िक्र इलाही और याद इलाही ही में शुमार होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, ज़िक्र इलाही पर मदनी फूल भी जारी हैं, और ज़िक्र इलाही या ज़िक्र किसी शेर में आता हो, या अदनान शेख भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप बताएंगे ऐसा कोई